آپ کو لگتا ہے کہ جو بیانات آج کل آپ سن رہے ہیں ادھر سے پیپلز پارٹی، ادھر سے مسلم لیگ نون ہلکی ہلکی ڈھولکی پر، ادھر سے شرجیل میمن صاحب، ادھر سے خواجہ سعد رفیق صاحب، ادھر سے بلاول بھٹو صاحب، ادھر سے دوسرے، یہ لگتا ہے کہ 16 مہینے یہ اکٹھے تھے؟ یعنی ایسا میموریز سے محو ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اکٹھے حکومت میں تھے. اور یہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کل کہ شہباز شریف صاحب آپ کی سپیڈ ہمیں چاہیے سندھ میں بھی. اور وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا جو سب سے مستعد وہ تو کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف پیپلز پارٹی جوائن کر لیں، اور میرا جو سب سے اچھا اور مستعد وزیر ہے وہ بلاول بھٹو ہے، شہباز شریف صاحب کل کہہ رہے تھے. اور ایک دوسرے کے گن گا رہے تھے. جمہوریت کو کندھا دیا ہوا تھا، سویلین بالادستی کا جھنڈا بلند تھا، اور اس کے بعد کیا اس کو ووٹ کی عزت بحال ہو رہی تھی. اور پھر اچانک اقتدار ختم ہو گیا. اقتدار ختم ہوا تو اس کے بعد الحمدللہ پھر سے یہ ان کو پتا ہے کہ ہم ہیں ہی بے وقوف. جب چاہیں گے بھٹو اور ضیاء کو اکٹھے ملوا لیں گے، جب چاہیں گے بھٹو اور ضیاء مل کر پرویز مشرف سے حلف لے لیں گے اور اس میں رکھیں گے کہ ہم نے کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھیں. جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دھرتی کا ناسور، درندہ اور زمین پر بوجھ گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان کہہ دیں گے. 40%، 60%، 80%، 100%، علی بابا 40 چور چوکوں پہ لٹکائیں گے، چوراہوں پہ لٹکائیں گے، پیٹ چیریں گے، سوئس پیسے بلا رہے ہیں مجھے. اور سندھ میں یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کل کہتے ہوتے تھے کہ سندھ میں، ویسے انہوں نے 16 مہینوں میں جب حکومت میں تھے تو کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب جو ہیں یہ مفاہمت کی نشانی ہے، اعلیٰ سیاست کی نشانی ہے. اس دن ایک مرتبہ سنا تو کہہ رہے تھے کہ آپ کی فیکٹریاں کوئی انڈے بچے دیتی ہیں، کہاں سے اتنا پیسہ ہے؟ پیٹ ہی نہیں بھرتا، کھا کھا کے پیٹ ہی بھی نہیں بھرتا. تو یہ اکٹھے ہوتے ہیں. اب کیا ہے لاجک کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. الیکشن لڑنا ہے تو ایک دوسرے کو مخالفت کرنی ہے، اور ایک دوسرے کو یہ خورشید شاہ صاحب جو آج کل معافیاں مانگتے ہیں ٹی وی پہ ہاتھ باندھ کر کے ہم پی ڈی ایم میں شامل ہو گئے. تو کس نے کہا تھا پی ڈی ایم میں شامل ہو؟ خود ہوئے تھے. 3.5 سال کے بعد اقتدار ملا آپ کو، آپ نے سیاسی مخالف کو ہٹایا اور آپ آ گئے سیاست میں. 75 سالہ تاریخ کی بدترین حکومت بھگتائی، اور اس کے بعد اب پھر سے ایک دوسرے کے خلاف جعلی فائرنگ شروع ہو گئی ہے. اور یقین کریں اگر یہ الیکشن کے بعد ان کو دوبارہ موقع ملا تو پھر اکٹھے بیٹھ جائیں گے اور پھر بھی بتائیں گے کہ یہ ملک، قوم اور جمہوریت کے لیے بہتر ہے ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کو کبھی کہہ دیتے ہیں کہ تم سیکیورٹی رسک ہو، نہیں تم سیکیورٹی رسک ہو، تم انگریزوں کے کتے نہلانے والے بد دیانت ہو، نہیں تم وہ فلاں ہو، تم فلاں ہو. اور تانے کیا دیتے تھے کہ وہ دیکھیں جی عمران خان کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا اور سیاست میں دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. تو پھر میرے خیال سے ان دونوں باتوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے تمام جماعتوں کی جانب سے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو دعوے کر رہے ہیں شرجیل میمن صاحب، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعوے پورے ہونے جا رہے ہیں یا ہو پائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہو پائیں گے. کیسے ہو پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں ہو پائیں گے. کیوں ہو پائیں گے؟ کس طرح پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی نام لیوا ہی نہیں ہے. فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو پنجاب میں کتنی ہوگی؟ 2-4 سیٹیں پیپلز پارٹی ہوں گی. 141 سیٹوں والا پنجاب ہے، پانی پت ہے. جو پنجاب میں جیتے گا وہ حکومت بنائے گا. تو وہ تو بالکل نہیں لگتا. یہ تو سخالی ہوائی باتیں ہیں. تو لیکن مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کا یہ سندھ میں دیکھ لیں، 1970 میں روٹی کپڑا اور مکان تھا اور بلاول بھٹو بھی وہی بیچ رہے ہیں. کیا روٹی کپڑا اور مکان مل گیا؟ شرجیل میمن صاحب کو کہیں سندھ پہ تو فوکس کریں. کوئی ایک ضلع جہاں، ایک ڈویژن جہاں سارا کچھ موجود ہو، روٹی کپڑا اور مکان آدمی کے لیے. ایک ضلع کر لیں، ایک تحصیل کر لیں، ایک یونین کونسل کر لیں. لڑکانہ دیکھ لیں. آج پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ علاج جس کو کروانے کے لیے باہر کے ملک جایا جاتا تھا وہ تو اب سندھ میں ہی ہو جاتا ہے. کینسر کا ہسپتال بنا لیا اور ٹرانسپلانٹ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اتنی ساری چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں آج. تو ان کو کہیے نا کسی دن آصف علی زرداری صاحب کو بھی باہر جانے کے بجائے یہیں ان کا علاج کر لیں. وہ یہیں اپنا علاج کروا لیں، چھوڑ دیں باہر جانا، چھوڑ دیں. یہ میرے خیال سے خود بھی گئے تھے علاج کروانے کے. اللہ ان ساروں کو صحتیں دے. تو ان کو کہیں کہ آپ خود ادھر اتنی اچھی ترقی یافتہ ہسپتال ہیں. وہ تو خیر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ پنجاب کے اسپتال یورپ جیسے ہو گئے ہیں، حالانکہ دونوں بھائی باہر جاتے ہیں. تو یہ ایک ہوائی فائرنگ ہے، جعلی کام ہے. پتہ ہے الیکشن میں ہے. اب پیپلز پارٹی کو ڈر یہ ہے، 2-3 ہیں. ایک کہ بلاول کا وزارت عظمیٰ کے خواب بکھر رہے ہیں. دوسرا
کہ سندھ میں اتحاد بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا کہ الیکشن سر پہ ہے, لہٰذا آپ کو یہ لگتا ہے ہوائی فائرنگ ہے. عامر الیاس رانا صاحب سے جان لیتے ہیں اس بارے میں. عامر الیاس رانا صاحب, سندھ کے اندر اگر کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہے, پیپلز پارٹی کو ڈینٹ ڈال سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ نون لیگ ہم دیکھ رہے ہیں جی ڈی اے سے بھی ملاقات کر رہی ہے, ایم کیو ایم سے بھی آج انہوں نے ملاقات کی ہے, جے یو آئی سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو کیا ایسا ممکنات میں شامل ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر ٹف ٹائم دے دے؟ دیکھیں, ٹف ٹائم تو کوئی نہیں ملنا. سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے حریف کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں, اور پی ایم ایل این, جے یو آئی ایف, ایم کیو ایم اور جی ڈی اے یہ مل کے الیکشن لڑیں گے, اور الیکشن کھیلتے نظر آئیں گے آپ کو اور ہمیں سب کو. سیاست اسی چیز کا نام ہے, اور کوشش وہ کریں گے کہ پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ میں تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے. پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی, نواز شریف ہوں یا عمران خان, دونوں نے اندرون سندھ میں کم نہیں کیا اور زرداری صاحب کو بھرپور سیاست کا موقع فراہم کیا. اور انہوں نے آخری جو 2-4 کھلاڑی رہ گئے تھے, جو باہر تھے, جو پیپلز پارٹی میں نہیں تھے, جو اچھے کینڈیڈیٹ تھے اندرون سندھ کے, مہر فیملی سے سارا قبیلہ, وہ انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھے آج کے حالات میں, لیکن وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے ہوئے وہ یہی ہوئے تھے کہ نگران حکومت کا وزیر اعلیٰ تو پیپلز پارٹی کا موجود ہے, لیکن اس کی بے بسی بہت جگہوں پہ نظر آئی, اور وہ ریل پیل نظر نہ آئی جو ہمیشہ سے نگران حکومتوں میں پیپلز پارٹی کے پاس تھی. اس دفعہ تھوڑا سا فرق نظر آیا, اس پہ مطالبے بھی نظر آئے. مجھے ابھی تک کوئی سیریس بات نظر نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں کوئی بڑا چیلنج ہے. ہاں, کراچی میں ایم کیو ایم نون کا جو تھوڑا بہت ووٹ ہے, ایم کیو ایم کو اپنا اسٹرانگ ہولڈ واپس لینا ہے. پی ٹی آئی کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے, وہ کتنی سیٹوں پہ دوبارہ ٹف ٹائم دے سکے گی, اپنے کینڈیڈیٹ اور ووٹر کو لے جائے گی میدان کے اندر کہ وہ الیکشن بھرپور انداز سے لڑ سکیں. یہ ابھی 2-3 ہفتوں میں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آنی ہیں. اور جس طرح بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی نے لوگوں کو شامل کیا, اسی طرح پی ایم ایل این میں لوگ 14 تاریخ کو شامل ہو رہے ہیں, اور بی اے پی کا اتحاد پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا ہے. کے پی اور پنجاب بڑی بیٹل فیلڈ ہوں گے سیاست کے لحاظ سے, کہ یہاں پہ رنگ ابھی جمنے ہیں اور بدلنے بھی ہیں. لیکن چونکہ سوال آپ کا سندھ کا ہے, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے.